أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة من نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگوں اور نوجوان دینی بھائیوں، گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے شعبان کے مہینے سے متعلق کچھ باتیں پیش کی تھی. اسی شعبان سے متعلق 15ویں رات شب برات جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے. آج کی اس مجلس میں شب برات کے عنوان سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. شب یہ لفظ فارسی کا ورڈ ہے، شب پرسین لفظ ہے، اور برات عربی ہے. دونوں کو ملا کے ایک لفظ بنایا گیا ہے شب برات. شب برات کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارے کی رات، نجات کی رات. کس چیز سے چھٹکارا اور کس چیز سے نجات؟ بندے کو اللہ پاک اس رات میں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں. خاص طور پر اللہ پاک اس رات میں مرحومین کی مغفرت فرماتے ہیں. اس لیے قبرستان جانے کا حکم ہے کہ قبرستان جائیں، مردوں کے لیے ایصال ثواب کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں. اللہ پاک نے خصوصی پیکیج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کو نصیب فرمایا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے خصوصی پیکیج ہوتے ہیں، کمپنیوں کی طرف سے خصوصی پیکیج ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اللہ پاک سے گر گرا کر اپنی امت کے لیے مغفرت مانگی ہے، اپنی امت کے گنہگاروں کو بخشوایا ہے، تو اللہ پاک بخشش کے یہ پوائنٹ رکھتے ہیں، یہ مواقع ہوتے ہیں. اس شکل میں اللہ تعالیٰ بخشش کو عام کرتے ہیں. یہ بات بے بنیاد ہے جو کوئی یہ کہے کہ شب برات کا ثبوت نہیں ہے، یہ غلط ہے. خیر القرون سے اس کا انتظام ہے، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور سے لوگ اس رات میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، کراتے ہیں. اور بزرگوں سے جو ہے ایک چیز چلی آ رہی ہے، اور اسلام میں عرف جو ہے ایک بہت بڑی دلیل ہے. اس لیے جب بزرگوں کا یہ عرف رہا ہے اور خیر القرون میں اس کا ثبوت ہے، تو ایسی شکل کے اندر اس کو بے بنیاد کہنا یہ غلط بات ہوگی. الغرض شب برات یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک امت محمدیہ کے نام مغفرت کا ایک خصوصی عنوان ہے. اس لیے اس کو غلط کہنا یہ ایک غلط بات ہوگی. اس کو قرآن و حدیث سے ثابت نہ کہنا کہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے. کل علماء کرام نے اس کے اندر جو روایات جمع کی ہے وہ
13 روایات ہیں. 13 روایات ایسی ہے، بلکہ ابن ماجہ نام کی ایک کتاب ہمارے مدرسوں میں آخری سال میں جو پڑھائی جاتی ہے، اس میں تو ایک مستقل چیپٹر ہے. بابو لیلی نصف من شعبان نام کا ایک مستقل چیپٹر ہے، اور اس چیپٹر کے نیچے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کی حدیثیں نقل فرمائی ہے. اور اسی طرح ترمذی شریف کے اندر بھی اس رات کے عنوان سے ایک چیپٹر قائم کیا گیا ہے، اور اس میں ان روایتوں کو نقل کر کے صاحب کتاب رحمت اللہ علیہ اس بات کو بتانا چاہتے ہیں کہ احادیث مبارکہ سے اس رات میں عبادت کرنے کا ثبوت ہے. اس لیے بھائیوں، پہلی بات یہ ہوئی کہ عبادت کرنی ہے، لیکن عبادت کیسے کرنی ہے؟ عبادت کا پرٹیکولرلی کوئی ایسا طریقہ متعین نہیں ہے کہ ہم اور آپ اس کے مطابق عبادت کریں. بعض عبادتوں کے طریقے شریعت نے طے کر دیے ہیں، جیسے جمعہ ہم کیسے پڑھیں گے، یہ شریعت نے اس کی گائیڈ لائن کر دی ہے اور اس کو بتایا ہے، اس کا طریقہ طے کر دیا ہے کہ اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے تو جمعہ رائٹ ہے، ورنہ نہیں ہو. اور بعض عبادتوں میں اللہ پاک نے بندوں پر چھوڑ دیا ہے کہ ایز یو لائک. یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے رحمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ طے کر دیتے کہ وہ پوری رات اور ہم جیسے کہتے ویسے عبادت کرو تو پریشانی ہوتی نہیں ہوتی بندوں کے لیے. سارے بندے ایسے ہیلتھی تھوڑی ہے، اور سارے ایسے رغبت رکھنے والے، شوق رکھنے والے تھوڑی ہے. تو اللہ اپنے بندوں پر شفقت اور رحمت فرما کر اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ نے طریقہ طے نہیں کیا. آپ اپنی بشاست سے، اپنی چستی سے، اپنی طاقت کے ذریعے سے نوافل جتنی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. نفل اللہ پاک نے یہ نفل نمازیں اپنی ملاقات کا ایک مخصوص وقت دیا ہے. جیسے کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، مجھے اور آپ کو اپائنٹمنٹ ملتا ہے، اور 2 منٹ کا اپائنٹمنٹ ملتا ہے، 3 منٹ کا ملتا ہے، 5 منٹ کا ملتا ہے، تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے. کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اور اس کا اپائنٹمنٹ آدمی کو مل جاتا ہے، 3 منٹ کی ملاقات کا موقع دے دیتا ہے. اللہ پاک نے نفل عبادتوں کے ذریعے سے، نفل نمازوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ملاقات کا وقت دیا ہے کہ اگر تم کو مجھ سے ملنے کا شوق ہے، مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، اس لیے کہ فرض واجب تو ہماری ڈیوٹی ہے، فرض واجب یہ تو ڈیوٹی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے نوافل، یہ اللہ نے ملاقات کا وقت دیا ہے. اب بتاؤ کہ کتنی شرم اور افسوس اور گری ہوئی بات کہ اللہ پاک کائنات کا مالک ہمیں اپنے سے ملاقات کا وقت دے رہا ہے، اور ہم اس رات کو گپ شپ میں گزار دیں، ہوتل بازی میں گزار دیں، فرینڈ سرکل کے اندر جو ہے بڑی بڑی تولیاں بنا کر کے لوگ روڈوں پر، پارکوں میں اور جناب ہوٹلوں میں بیٹھ بیٹھ کر کے گزار دے. تو کیا یہ شب برات کا حق ادا ہوا؟ بھائیوں، ہمارے یہاں مشکل یہ ہوتی ہے کہ نوجوان طبقے کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. جو عمر دراز لوگ ہوتے ہیں وہ تو بیچارے پہلے سے، چونکہ ان کا ایک مائنڈ بنا ہوا ہوتا ہے، تو ان کو ہم ایک چیز سمجھا سکتے ہیں. لیکن یہ جو ینگ ایک پورا زمانہ ہوتا ہے، یہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ان کو سنبھالنا بھی اور ان کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. عبادت کا پرٹیکولرلی کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پرٹیکولرلی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ جس کی میں آپ کو گائیڈ لائن کروں کہ بھائی آپ 4 رکعت، پہلی رکعت میں یہ، دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، ایسا کچھ نہیں. آپ اپنے طور پر نوافل جتنی چاہے پڑھیں، جتنی آپ کی باڈی ساتھ دیتی ہے، آپ کی انرجی آپ کو جتنا ساتھ دیتی ہے، آپ نوافل پڑھیں. صلاۃ التسبیح بیسٹ طریقہ علماء نے بتایا ہے، اس کو پڑھیں.
صلاۃ التوبہ وغیرہ پڑھیں. یہ نوافل آپ گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بیسٹ یہ ہے کہ نوافل کو آدمی کو گھروں میں ہی ادا کرنا چاہیے. گھروں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. شرائع حدیث اس حدیث کے ضمن میں تشریح یوں کرتے ہیں کہ قبرستان نہ بناؤ کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، چونکہ قبریں آگے ہوتی ہے تو سجدے کا الاؤ نہیں ہے. تو نماز نہ پڑھ کے گویا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. گھروں میں نماز پڑھو. آپ کے گھر میں نماز پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں آپ کے گھر میں اترے گی، برکتیں اتریں گی. آپ کی چھوٹی چھوٹی اولاد آپ کو دیکھ کے آپ کا فالو کرے گی، آپ کی مستورات آپ کو دیکھ کے سیکھے گی. اس لیے گھروں میں اس کا رواج ڈالنا چاہیے. آج ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں ایک جھمگٹا کرتے ہیں، خصوصاً نوجوانوں کا ایک جھمگٹا ہوتا ہے، مذاق مستی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے. اس کا یہ نہیں ہے، عبادت کرتے ہیں لیکن ایک اس کا ایسا شو بنا دیا جاتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ کوئی میلہ ہو، کوئی فیسٹیول ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہو، ایسا معلوم ہو جاتا ہے. اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ عبادت کی رات ہے تو آپ پرائیویٹ انفرادی اپنی عبادت جتنی چاہے کریں. اللہ آپ کو ہمت دے تو مغرب کے بعد سے فجر تک پورا قرآن ختم کر ڈالو، آپ کے اوپر ہے. بیٹھ جاؤ فرسٹ کلاس جو ہے گھر کے اندر بیڈ روم میں جا کر کے بیٹھو اور ہمت کرو کہ کچھ بھی نہیں ہوا تو 15 پارے تو پڑھوں گا اور 15 پارے دوسرے دن روزہ رکھ کے ختم کروں گا، لیکن ایک قرآن ختم کرو. ہمت ہے زندگی میں ایک مرتبہ تو ایسا کچھ کرو. یہ عبادت کرنے کا طریقہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اکیلے میں قرآن کی تلاوت کرو، نوافل کرو، اپنی پچھلی زندگی کے متعلق اللہ سے معافی مانگو، یاد کرو کہ کون سی جگہ پر مجھ سے جانے میں انجانے میں مسٹیک ہوئی ہے، تو اس مسٹیک کی آپ تلافی کرنا سیکھیں اور اللہ سے معافی مانگے، کہیں، کلیئر کریں. آج کی رات معاملے کو کلیئر کرنے کی رات ہے. اللہ کے سامنے آپ اپنی فائل کلیئر کریں. گورنمنٹ کا اصول ہوتا ہے آپ کی فائلیں کلیئر نہیں ہوتی ہے تو آپ کو گورنمنٹ بینیفٹ نہیں دیتی. ہمارے یہاں بھی ایسا ہی، اللہ کے یہاں بھی ایسا ہی ہے. اگر ہماری فائل کلیئر نہیں ہے، حسد ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، تو اللہ پاک کہتے ہیں اس کو پینڈنگ میں رکھو، پینڈنگ میں رکھ دو اس کو. تو اس لیے ہم کو ہماری زندگی کی فائل چیک کر کے جون سے ڈاکیومنٹ میں غلطیاں آ رہی ہے اس کو صحیح کرو، اور اس کو صحیح کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے. آج بجٹ کی رات ہے. جی ہاں، گورنمنٹ کے بجٹ پاس ہوتے ہیں تو کیسے بجٹ پاس ہوتے ہیں. کائنات کا مالک آج کی رات اپنی کائنات کا بجٹ پاس کر رہا ہے، بجٹ بن رہا ہے. آئندہ 15 شعبان تک کس کی ڈیٹ ہونی ہے، آج لکھ جائے گا. کس کو روزی دینی ہے، کتنی روزی دینی ہے، کون حج کرے گا، کون عمرہ کرے گا، کون شادی کرے گا، کس کے یہاں اولاد پیدا ہونی ہے، کس کی جاب لگنی ہے، کس کی جاب چھوٹنی ہے. یہ سارا بجٹ آج تیار ہو رہا ہے. آج بجٹ تیار ہو. اب بتاؤ قیمتی رات ہے نہیں رات؟ جب بجٹ بن رہا ہے تو ہم کیوں اللہ پاک سے اپنا بجٹ اچھا نہ بنوائیں؟ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ پاک بجٹ بن رہا ہے. آج تیرا ایک ناکارہ بندہ بھی تو ہے، اس کو بھول مت جانا. اللہ میری روزی کا مسئلہ ہے، میری اولاد کی شادی کا مسئلہ ہے، میری شادی کا مسئلہ ہے، میرے بھائی کا میٹر ہے، میرے بزنس کا میٹر ہے. کھول کے اللہ کے سامنے اپنے میٹر پیش کرو. نہیں کوئی بات نہیں. آپ اللہ کے سامنے بالکل اپنی فائل کھولیں گے تو بھی اللہ آپ کو رسوا کرنے والے نہیں ہیں. دنیا والے تو کسی کے سامنے آپ جو ہے چھپا کے بولیں گے، لیکن اللہ کے سامنے آپ اوپن بولو گے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرنے والے کہ اللہ دیکھو میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ میرا یہ مسئلہ ہے. پورے آپ اپنے جتنے مسائل آپ کی زندگی میں آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کو جو بھی مسئلہ ستا رہا ہے،
آج کی رات سچے دل سے اللہ کے سامنے وہ مسئلہ پیش کرو کہ اللہ میں تھک گیا ہوں اس سے، اب آج تو آپ کو فیصلہ کرنا ہی پڑے گا. یہ بولو، آپ کہو کہ آج تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، میں اس سے پریشان ہو گیا ہوں. جب آپ اس طرح سے اللہ کے سامنے اپنے مسائل پیش کریں گے تو انشاءاللہ جو بھی ڈینجر سے ڈینجر مسئلہ ہوگا، جو بھی بات ہوگی، اس کا رزلٹ تو کچھ نہ کچھ اللہ پاک لائیں گے. نہیں، آپ کے اخلاص کے مطابق، آپ کی طلب اور طلب کے مطابق اللہ پاک اس کا رزلٹ ضرور نکالے. اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، یہ 15ویں شعبان بجٹ ہے، اور شب قدر جو 27ویں آئے گی وہ فرشتوں کو چارج سپورٹ کرنے کی رات. اس وقت فرشتوں کو چارج حوالے کیا جاتا ہے، یہ بنے گا اور بن کر کے پھر 27 کو فرشتوں کے حوالے کیا جائے گا کہ اس کو آپ کو انجام دینا ہے. یہ سب سسٹم سے کام چلتا ہے. جیسے ایسا ہے کہ بھئی دنیا میں کیسے سسٹم سے کام چلتے ہیں، اللہ کے یہاں بھی سارے کام سسٹم سے چلتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ الگ تب سب کام ہو جاتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ اللہ پاک کن فیکن کے مالک ہے، آنن فانن اللہ کوئی چیز کرنے پر قادر ہے. لیکن اللہ پاک اسٹیپ بائی اسٹیپ، چونکہ بندوں سے اللہ تعالیٰ کو کام کرنا ہے اور بندے محتاج، اس لیے اللہ پاک یہ کام اس نظام اور ٹائم ٹیبل سے کرتے ہیں. تو اس لیے بھائیوں 15ویں رات نجات کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی رات ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 5 راتیں مبارک، سال بھر میں 5 راتیں، دونوں عیدوں کی رات یہ مبارک راتیں سمجھی جاتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. شب جمعہ کی رات، یعنی کل جو گئی وہ جمعہ کی رات، شب قدر اور شب برات، یہ 5 راتیں بزرگی والی راتیں ہیں. اللہ پاک نے بطور پیکیج کے امت محمدیہ کو دیا ہے، اس لیے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. میں نے گزشتہ جمعے میں بھی آپ کو بتلایا تھا کہ بے شک قبرستان جانے کا عمل اس رات میں ہے، لیکن اولاً تو ہمارے بہت سارے بھائی عصر کے بعد جاتے ہیں. یاد رکھو، عصر کے بعد رات شروع ہوتی نہیں ہے، رات شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد سے. جیسے مغرب کی اذان ہوتی ہے اسلام میں، رات اب شروع ہوئی. آپ عصر میں گئے، آپ شب برات میں قبرستان نہیں گئے. شب برات میں قبرستان جانے کی سنت ادا کرنی ہے آپ کو، تو مغرب بعد جاؤ یا عشاء بعد جاؤ. جیسے رسول پاک علیہ السلام عشاء بعد گئے تھے، تو عشاء کے بعد جائیے، آپ رات میں جائیے تو سنت ادا ہوگی. عصر کے بعد جیسے دیکھا جاتا ہے ایک میلہ لگتا ہے، ہمارے یہاں تو اللہ کا فضل ہے، لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے، لیکن جیسے دوسری جگہوں پر روڈ کے جو قبرستان ہیں وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ایک میلہ لگا ہوا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں پھولوں پھلواریاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اور پھر ایک اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندیاں آ جاتی ہے. جو قبرستانوں کے کاریہ کرتا ہوتے ہیں ان کے لیے پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، اس طرح کا ماحول ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم کو جو ہے ایسا ماحول نہیں بنانا چاہیے. انفرادی طور پر آپ جائیے، اپنے ریلیٹیو جو بھی قبر ہے ان کی قبروں کے پاس کھڑے رہیے، اطمینان سے آپ سورہ یاسین پڑھے، سورہ ملک پڑھے، تبارک الذی پڑھے. سورہ تبارک الذی کو قبر کا عذاب ہٹانے میں بہت بڑا دخل ہے. سورہ تبارک الذی 29واں پارہ بالکل اسٹارٹ، بہت ہی بڑا دخل ہے سورہ تبارک الذی، جو عذاب قبر سے جب زندوں کو بچاتی ہے تو مرحومین کو کیوں نہیں بچائے گی؟ زندوں کے لیے جب یہ پڑھنے کا حکم ہے کہ ہر روزانہ، ایوری ڈے، صرف شب برات کی بات نہیں ہے، روزانہ کی بات ہے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ قبرستان میں زیادہ دیر ٹھہرنا چاہتے ہیں، اپنے مرحومین کے پاس بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں، الاؤ ہے، کوئی رد نہیں. اور آج تو کتنی فیسیلیٹی ہے، موبائل آپ کے پاس ہے، اٹھاؤ نا فیسیلیٹی سے فائدہ. موبائل آپ کے پاس ہے، جا کے اچھے سے وہاں بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھو، یاسین شریف پڑھو، تبارک الذی پڑھو، اور جو آپ کو اللہ پاک توفیق دے پڑھو. پڑھ کے اپنے والدین کو، ماں باپ کو، دادا دادی، نانا نانی، پڑھ دادا، نقل دادا، جتنے سب کو آپ بخشو، اور سب کے پاس پہنچے گا، پیکٹ کی شکل میں پہنچے گا.
دادا کو دیا جائے گا کہ دیکھو یہ تمہارے پوتے نے بھیجا ہے، تو دادا خوش ہوں گے کہ نہیں کہ اتنا چھوٹا چھوڑ کے آیا تھا، کتنا یاد رکھتا ہے. نانا یاد کریں گے کہ نواسا تو نواسا نکلا. تو اس لیے اپنے ریلیٹیو کو بھول مت جاؤ، یاد رکھو ان کے اپنے اوپر احسانات. قیامت میں جب منہ دیکھیں گے تو کتنی شرم آئے گی کہ نالائق اچھی بیوی مل گئی تو رنگریلیا کرتا ہو گیا، نالائق پیسے مل گئے تو گھومتا ہو گیا، میرے کو یاد بھی نہیں کرتا. کتنی شرم آئے گی. تو یہ ریلیٹیو جن کے احسانات کے تلے ہم بڑے ہوئے اور ان کی چھوڑی ہوئی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ایسی مبارک راتوں میں ان کے پاس جا کے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. یہی ان موقعوں کے تقاضے ہوتے ہیں. یہ مواقع اللہ لاتے ہی اس لیے ہے. میں نے حدیث شریف گزشتہ جمعے میں سنائی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشکات شریف میں بھی ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے. عربوں میں کسی چیز کی کثرت کو بتلانا ہو، میجورٹی کو بتلانا ہو، تعداد زیادہ بتانا ہو، تو اس کے لیے بکری کے بالوں سے مثالیں بیان کی جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ جیسے ایک بکری ہوتی ہے، اس بکری کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں ہمیں تھوڑی معلوم ہے، کمپیوٹر فیل ہو جائے. ایک بکری تو ایسا وہ قبیلہ تو کتنی بکریاں رکھتا تھا، اس بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہے سارے بال کے بقدر اللہ پاک امت محمدیہ کے مرحومین کی مغفرت فرما دے. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے ہم کیوں اپنے ریلیٹیو کو بھول جائیں. ہم کوشش کریں کہ ہمارے ریلیٹیو، رشتہ دار اور محسن معاون ہمارے جو بھی ہو، ان کا نام اس لسٹ کے اندر آ جائے اور ان کی نجات اور مغفرت ہو. اس لیے بھائیوں، شب برات کا پیغام یہی ہے. شب برات کا پیغام کیا ہے؟ پھر سے آپ مختصر انداز میں سن لیجئے. ایک کہ آپ نوافل پڑھیں اپنے اعتبار سے، پرائیویٹ، اجتماعی شکل میں نہیں، جماعت کی شکل میں نہیں، پرائیویٹ، اکیلے میں. دوسرا قبرستان جائیے. تیسرا خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے. خرافات سے جیسے لوگ کہتے ہیں بیڑی کے پتوں سے غسل کرنے کا، حلوہ پکاتے وہ کھانے کا، آتش باری آگ جلاتے، پٹاخے پھوڑتے، ان باتوں سے پرہیز کرنے کا. یہ رسومات کہلاتی ہے، یہ بدعات اور جہالات. ان سے آدمی کو اپنے آپ کو آدمی بچائے. اور چوتھی چیز میں نے بتلائی کہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے. یہ اس رات کے اندر کرنے کے کام ہے. دوسرے دن اگر اللہ توفیق دے تو ایک روزہ ہے 15 شعبان کا. اس روزے کو مستحب قرار دیا ہے فقہا نے کہ یہ روزہ رکھنا مستحب ہے. مستحب کا حکم سمجھو. مستحب کا مطلب ہوتا ہے اگر آدمی کرتا ہے تو سبحان اللہ، نور علی نور، سونے پہ سہاگا. اور نہیں کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، نو پرابلم، کسی پر کوئی ملامت نہیں، کوئی تان تسبیح نہیں، روزہ نہیں رکھا یا تم نے، ایسا کچھ نہیں، کیونکہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. کوئی آدمی اگر یہ روزہ مستحب کو چھوڑ دے تو مستحب کو چھوڑنے سے کوئی بھی گناہ لاگو نہیں پڑتا ہے. اس لیے اگر کوئی روزہ نہیں رکھ پاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو بہت فضیلت کی بات ہے. اور میں نے گزشتہ جمعے میں بتلایا تھا کہ یہ رمضان کی پریکٹس، تو رمضان آ رہی ہے تو اس لیے اگر آپ روزہ رکھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. ویسے بھی ہر مہینے میں 3 روزے تو آتے ہی آتے ہیں، 13، 14، 15 کا. تو اس لیے 15 ایام بیض میں ہے، اس لیے ہمیں اس دن کا ایک روزہ رکھنا ہے. یہ روزہ مستحب ہے. اللہ جس کو توفیق دے اس میں روزہ رکھے. اللہ پاک کی طرف سے جو ہے یہ انعامات اور برکات ہے. اگر ہو سکے تو اپنے رشتہ داروں کے اوپر کچھ خیرات صدقات کر دیجئے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر دیجئے. اس موقع سے ان کے گھروں میں خوشیاں پہنچ جائیں. جو غریب ہے، جن کا کنڈیشن اچھا نہیں ہے، اڑوس پڑوس میں، محلے میں کچھ خیرات صدقات کر دیجئے تو ان کو بھی خوشی ہو جائے گی. یہ سب کام کرنے کے ہیں، ہم منع نہیں کرتے. ایسا نہیں کہیں گے کہ بھائی یہ لوگ مولانا لوگ تو ہر چیز منع. جو چیز کرنے کی ہوتی ہے وہ ہم بتاتے ہیں، جو نہ کرنے کی ہوتی ہے ہم اس سے روکتے ہیں. دین نام ہے اسی چیز کا.
دین کہتے ہیں جو چیز کرنے کی ہے اس کو کرو اور جو چیز نہیں کرنے کی ہے اس سے رک جاؤ، اسی کا نام دین ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین پر چلنے کی، دین کا اتباع کرنے کی، شریعت کے اوپر چلنے کی اور شریعت کا فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کے عنوان سے اللہ پاک جمیع مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ بہت ضرورت ہے بھائیوں، میں دل سے آپ کو یہ بات بتلاتا ہوں کہ آج اس وقت ہم جس پوزیشن میں ہے، ہم بھارتی مسلم، انڈین مسلم جس پوزیشن میں ہے، ہمارے پاس سوائے دعا کے اور کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ یہ بالکل بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، نہ پولیٹیکل اعتبار سے نہ کوئی اور اعتبار سے، ہمارے پاس سوائے دعا کے اور کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بہتر پہلے تو ہمیں پورے انڈین مسلم جو ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد جہاں کئی دنیا میں مسلمان ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، روزی روٹی کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک روزی روٹی کا مسئلہ آسان کر دے۔ آج روزگار کا مسئلہ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، نوجوان بیچارے جو ہے جاب کے لیے ترس رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ اچھا روزگار، پاکیزہ روزگار نصیب کر دے۔ جو بے شادی شدہ لوگ ہیں تو ان کے لیے شادیوں کی دعا کرنی چاہیے کہ بیچارے اللہ پاک ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے۔ بہت سے ایسے نوجوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کے ماں باپ بھی ترس رہے ہیں، وہ بھی ترس رہے ہیں، تو ان کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔